اچھا جی، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل چھٹی ہو گئی تھی کسی کام کی وجہ سے، تو آج پڑھتے ہیں. اچھا. ان ابی امامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا، تو ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر کفضلی علی ادناکم ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا کے اوپر ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة فی جحرها، کہ فرشتے اور زمین آسمان کے رہنے والے تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹی بھی اپنے بل کے اندر، حتی الحوت فی الحوت، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی، لیصلون علی معلم الناس الخیر، وہ بھی لوگوں کو سکھانے والے، لوگوں کے سکھانے والے کے اوپر وہ بھلائی کی دعا اس کے لیے کرتے ہیں. کہ جو معلم لوگوں کو سکھاتا ہے، دین کی تعلیم سکھاتا ہے، تو فرشتے بھی اس کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں. رواه ترمذی اور رواہ الدارمی عن مقبول مرسلا. ولم یذکر رجلان، انہوں نے رجلان کا ذکر نہیں کیا اور کہا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ثم تلا هذه الآیہ، پھر اس کے بعد یہ والی آیت پڑھی انما یخشى اللہ من عباده العلماء وسرد الحدیث الى آخرہ. اچھا، آگے ہے عن ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الناس لکم تبع وان رجالا یاتونکم من اقطار الارض حتى يتفقهون في الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بهم خیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگ تمہارے سے مراد صحابہ مراد ہیں، تمہارے تابع ہیں، اور بے شک لوگ علم سیکھنے کے لیے تم لوگوں کی طرف اطراف عالم سے آئیں گے. یتفقہون فی الدین، وہ دین میں فقاہت سمجھ حاصل کریں گے. فاذا اتوکم، جب وہ تمہارے پاس آئیں، فاستوصوا بہم خیرا، تو تم ان کے بارے میں بھلائی کی نصیحت حاصل کرو. یعنی کہ تم ان کے بارے میں بھلائی کی نصیحت حاصل کرو کا مطلب کیا؟ صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ بھائی لوگ تمہارے تابع ہوں گے، وہ تمہاری اتباع کریں گے کہ یہ صحابہ ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے دین سیکھا ہے. اور پھر اطراف عالم سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے دین سیکھنے کے لیے. تو میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تم لوگ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. ٹھیک ہے، کہ جو علم سیکھنے آئے تو اس سے بھلائی کا معاملہ کرنا. اس سے یہ والی بات واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام جو ہے تو وہ معیار حق ہیں. صحابہ کرام معیار حق ہے، دین کا معیار ہے وہ. اگر کسی نے دین کے اوپر صحیح معنوں کے ساتھ چلنا ہے تو وہ کسی بھی صحابی کی اتباع کرے، کسی بھی صحابی کی نقش قدم کے اوپر چلے تو وہ فلاح کو پہنچ جائے گا. اچھا، آگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکلمۃ الحکمۃ الضالۃ الحکیم، حکمت کی بات حکیم کی گمشدہ چیز ہے. فحیث وجدہا فہو احق بہا، جہاں پر بھی وہ اس کو ملے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. رواہ ترمذی وابن ماجہ وقال ترمذی ھذا حدیث غریب وابراہیم بن الفضل الراوی یضعف فی الحدیث. اس کو امام شیخ الحدیث محدث امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابن ماجہ نے نقل کیا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے جو راوی ہیں ابراہیم ابن فضل، تو حدیث کے اندر وہ ضعیف مانے جاتے ہیں. یہاں پر یہ فرمایا کہ بات، حکمت کی بات، علم کی بات، دین کی بات، یہ کیا ہے؟ گمشدہ ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟
گمشدہ حق اختیار ہے سمجھدار آدمی کے لیے. بس سمجھدار آدمی کو جہاں پر بھی ایسی بات ملے، دین کی بات ملے، تو وہ اس کو قبول کرے، اس بات کی قدر کرے. لیکن دین کی بات ہو، پختہ بات ہو، ٹھیک ہے، اخبار کی بات نہ ہو، کسی ٹاک شو کی بات نہ ہو، اور کسی جو ہے تو نیوز پیپر کی بات نہ ہو، ٹھیک ہے، حدیث کی بات ہو، مستند لوگوں سے وہ بات لی ہو، ٹھیک ہے، تب جا کے اس کو لے کر آگے پھیلانا چاہیے. علم کے اندر بھی یہ نہیں کہ کیا کہتے ہیں، انظروا الی ما قیل ولا تنظروا الی ما قال. ٹھیک ہے، ایک تو صحیح بات ہو، دین کی بات ہو، اور دوسرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پھر کس سے وہ بات لی جا رہی ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا جی. آگے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقی شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے. ایک فقی شیطان کے اوپر، یعنی وہ فقی جو احکامات کو جانتا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے باخبر ہو، دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، تو شیطان کے اوپر وہ بہت بھاری بن جاتا ہے، یعنی اس کا گمراہ کرنا بھاری ہو جاتا ہے شیطان کے اوپر. کیونکہ اگر عام آدمی ہو تو اس کو تو کہہ دے گا کہ چلو بھائی گلیاں سجاؤ، لائٹنگ کرو، ٹھیک ہے، خوب تیز تیز نعتیں لگاؤ، یہ اللہ کے رسول کی محبت ہے. لیکن اس کو تو پتہ نہیں چلتا کہ لائٹیں لگانا اور گلیوں کو سجانا اور یہ کیا ہے، فضول خرچی اور اسراف میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. وہ اتنا اس کا پتہ نہیں ہوگا، بس اس کو اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ اچھی چیز ہے تو اس کو کرو، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ شیطان نے اس کو فضول خرچیوں کے اندر مبتلا کر دیا. عالم ہوگا تو عالم کو اس دھوکے کے اندر نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرما، کیونکہ اس کو دین کے احکامات کا پتہ ہے تو ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. آگے فرمایا وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وواضع العلم غیر اہلہ کمقلد الخنازیر والجواہر واللؤلؤ والذهب رواه ابن ماجہ ورواه البہقی فی شعب الایمان الی قوله مسلم. قال هذا حدیث متنه مشہور واسناده ضعیف قد روی من اوجہ کلها ضعیف. انس بن مالک سے مروی ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. وواضع العلم عند غیر اہلہ، علم کو ایسے لوگوں کے سامنے رکھنا جو اس کا اہل نہ ہو، ایسے ہے جیسے کہ خنزیر کو موتیوں کا ہار پہنایا جائے. حالانکہ یہ حدیث تو صحیح ہے، متن تو اس کا مشہور ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ ضعیف حدیث ہے. اس میں اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ بھئی تم جس کو علم سکھاؤ تو وہ بھی کیا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ علم سیکھنے کے اہل بھی ہے یا نہیں ہے، علم سیکھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں. ہر کس و ناکس کو بھی اپنا شاگرد نہیں بنانا چاہیے، اور ہر کس و ناکس کے سامنے بھی گھٹنے ٹیک کر نہیں بیٹھنا چاہیے. دیکھو کس سے حاصل کر رہے ہو، اور یہ بھی دیکھو کس کو سکھا رہے ہو. ٹھیک ہے، اس کا بھی امتیاز کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو علم سکھانا کہ پھر وہ علم سیکھ کر وہ کیا کریں، وہ اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دے، یا جو ہے تو اس علم کو سیکھ کر اس سے غلط استدلالات شروع کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر جو ہے تو ترمیم کرنا شروع کر دے. تو یہ بھی کیا ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو علم سکھاؤ جو علم کی قدر کو جانتے ہوں. اچھا جی. آگے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 خصلتیں یہ منافق میں جمع نہیں ہو سکتی: حسن خلق اور تفقہ فی الدین. اس وقت منافقین کا یہ علامت بتائی، ٹھیک ہے، کہ منافق ہوگا تو اس کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں ہوگی، تو خوش اخلاق نہیں ہوگا، بد اخلاق ہوگا. بد اخلاقی یہ کیا ہے، منافقین کی علامت. دوسرا یہ کہ دین کی سمجھ، کیونکہ منافق کا مقصد تو دین حاصل کرنا نہیں، وہ تو منافق کا مقصد کلمے کی آڑ کے پیچھے کیا ہے، مسلمانوں کی تلوار سے خود کو بچانا تھا. تو ان کا کیا تھا کہ دین کے اندر فقاہت حاصل کر دے. تو اس وقت فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو بندہ اس کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی، ایک تو بد اخلاقی کرے گا، دین کی محفلوں میں نہیں بیٹھے گا،
تو سمجھو وہ بندہ کیا ہے؟ منافق ہے. ٹھیک ہے. حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو علم کے راستے میں نکلے، علم کو طلب کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں ہی ہوتا ہے حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے. مطلب یہ کہ جب تک وہ کیا ہوگا، جب تک وہ علم حاصل کرتا رہے گا، جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہوگا طلب علم کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ فی سبیل اللہ کا ثواب اس کو ملے گا، جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ گھر لوٹا ہے. جب تک گھر نہیں لوٹتا تو وہ اللہ کے راستے میں متصور ہوگا، چاہے وہ لیٹا ہوا ہو، چاہے وہ کھانا کھا رہا ہو، چاہے وہ سویا ہوا ہو، چاہے وہ آپس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہو، تو وہ فی سبیل اللہ میں ہی متصور ہوگا. ان سخرت ازدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم کانا کفارۃ لما مزار و ترمذی و دارمی و ترمذی هذا حدیث ضعیف الاسناد و ابو داود الراوی یضعف. علم کا حاصل کرنا یہ ماقبل گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. جو علم حاصل کرتا ہے تو اس سے پہلے اگر چھوٹے چھوٹے گناہ اس نے کیے ہوں، گناہ صغیرہ، تو سارے گناہ صغیرہ طلب العلم کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں. کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یشبع المؤمن من خیر یصنعه حتى يكون منتهاه الجنہ. مومن بھلائی کی بات سے سیر نہیں ہوتا جس کو وہ سنتا ہے، حتیٰ کہ اس کی انتہا جنت ہو جاتی ہے. علم حاصل کرنے سے مومن سیر نہیں ہوتا، علم تو بس حاصل کرتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ بس اگر مجھے سند مل گئی تو اب مجھے مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو مزید حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ وفات ہو جاتا ہے، اور اس علم کی طلب کرنے کی وجہ سے وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القيامة بحجار من قيام من النار رواه الترمذی وابو داود، رواه احمد وابو داود والترمذی. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے علم کے بارے میں پوچھا گیا، جو وہ جانتا تھا پھر بھی اس کو چھپایا، تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی. کسی نے مسئلہ پوچھا اور اس کو آتا تھا پھر بھی اس نے نہیں بتایا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. لیکن اس کے لیے چند شرائط علماء نے ذکر کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ عالم اس مسئلہ بتانے کے لیے متعین ہو اور صرف وہاں پر یہی عالم ہو، کوئی دوسرا نہ ہو. پھر بھی اگر ایسے پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، مدرسے والوں نے بٹھایا کہ تم بیٹھ کے ادھر لوگوں کو مسئلے بتاؤ، اب وہ ادھر بیٹھا ہے، لوگ آ کے مسئلے پوچھتے ہیں اور وہ ان کو نہیں بتاتا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ وہ مسئلہ جانتا بھی ہو، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر چھپا رہا ہو. تیسرا یہ کہ وہ مسئلہ فرائض اور واجبات کے متعلق ہو، نہ بتانے سے شرعی اور کیا ہے ضرر لازم آتا ہو. ٹھیک ہے، تب جا کے اس کے متعلق یہ وعید ہے. ورنہ تو لوگ تو یا تو ایسی باتیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جو پوچھنے کی لائق ہی نہیں ہوتی. تو ان کو جواب دینا کیا ہے، ہر مسئلے کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. جو ہر مسئلے کا جواب دے تو یہ بھی کیا ہے، اس کی کم علمی کی دلیل ہے کہ جو بھی بس اس سے بات پوچھتا ہے تو بس وہ جواب دینا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی درست نہیں ہے. سوال کو دیکھنا چاہیے، موقع محل کے مطابق اس کا جواب دینا چاہیے. حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب العلم لیجاری به علماء او لیماری به الصفحاء یصرف به وجوه الناس ادخل اللہ النار، وجوہ الناس الیہ ادخل اللہ النار. جو علم حاصل کرے لیجاری به علماء، تاکہ لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرے، لیماری به الصفحاء تاکہ بیوقوف لوگوں کو پچھاڑ دے، لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کرے. جو علم حاصل کرے اس غرض سے کہ علماء کے اوپر فخر حاصل کرے، بیوقوفوں کے ساتھ جھگڑا کرے، لوگوں کے چہرے اپنی طرف مائل کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم کے اندر داخل کرے. علم حاصل کیا، ٹھیک ہے، علماء کے اوپر فخر کرنے کی تمہیں یہ مسئلہ ہی نہیں آتا، مجھے تو آتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے اوپر آڑے ڈالنے لگا، اور لوگوں کے اوپر جو ہاں بھائی تمہیں اس مسئلے کا جواب آتا ہے، نہیں آتا، تو ان کو جو ہے تو خاموش کرنے لگا.
زیادہ لمبی لمبی تقریریں کرنے لگا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا علم کے ذریعے، تو یہ آدمی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يلي ريحها، رواه احمد وابو داود وابن ماجہ۔ جو علم حاصل کرتا ہے مما یبتغى به وجه اللہ، وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کیا جاتا ہے، لا يتعلمه، وہ اس لیے حاصل کرتا ہے الا ليصيب به عرضا من الدنيا، تاکہ دنیا کا مال ہے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، یعنی رہا راوی نے تفسیر، علم حاصل کرتا ہے اس لیے تاکہ کیا کرے، کوئی سند وغیرہ لے لے، سرٹیفکیٹ لے لے، اور کہیں پہ اچھی سی جاب مل جائے، لوگوں کے گھر گھر جا کر جو ٹیوشن پڑھا کہ لوگوں سے پیسے جمع کرنا، تو کیا فرمایا، صرف مقصد یہ ہو کہ وہ علم حاصل کرے تاکہ پیسے جمع کرے، تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها ورب حامل فقیہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ اللہ تعالیٰ سرد سبز و شاداب رکھے اس بندے کو جس نے میری بات سنی، فحفظها ووعاها، اس کو یاد کیا، اس کی حفاظت کی، اور اس کو ادا کیا، ٹھیک ہے، انہیں کی دوسروں تک پہنچایا۔ فرب حامل فقیہ غیر فقیہ، تو فرب حامل فقہ، اس طرح ہو جائے گا، رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے فقہ کو اٹھانے والے خود فقیہ نہیں ہوتے، ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اور بہت سے فقہ اٹھانے والے ایسے لوگوں تک مسئلہ پہنچاتے ہیں، وہ افقہ منہ، جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا، مطلب یہ کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو علم تو حاصل کرتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن خود اس علم سے کچھ مستنبط نہیں کر سکتے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ جو انہوں نے سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے، پھر وہ جو دوسروں تک پہنچایا نا، تو وہ کیا ہے، وہ پھر اس پہنچانے والے سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، اور وہ اس سے زیادہ مسئلہ نکالنا اور اس سے مسائل کو استخراج کرنا زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ مطلب ہوا اس کا، سمجھا گئی بات، کہ حدیث کے الفاظ تو اس کو یاد ہیں، لیکن حدیث سے مسئلہ مستنبط نہیں ہوتا، وہ استعداد اس کے اندر نہیں ہے، صرف حدیث تو یاد کی ہے، لیکن اس کی اتنی استعداد نہیں ہے کہ اس حدیث سے کون سا مسئلہ مستنبط ہوگا، وہ اس کو نہیں آتا، تو پھر وہ حدیث کسی اور کو پہنچا دیتا ہے، تو جس کو پہنچاتا ہے وہ پھر اس حدیث سے مسائل کو مستنبط کرنے کی مہارت رکھتا ہے۔ من هو رب حامل فقہ الی من هو افقہ ثلاثة لا يغل عليهن قلب مؤمن، إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم توحيد من ورائهم، رواه الشافعي والبيهقي في شعب المدخل۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں کا دل اس پر خیانت نہیں کرتا، ایک تو عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک تو عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، والنصیحت، اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کو چاہنا، اور تیسرا لزوم جماعت، جماعت کو لازم پکڑنا۔ تین چیزیں ہیں کہ ان کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص اور مسلمانوں کی بھلائی، نصیحت، خیرخواہی اور جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس پر مسلمان کا دل کسی کے ساتھ حسد اور کینہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی مسلمان اس کے اندر کوتاہی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے تو کیا کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے دوسرے مسلمان کی، تو اس کے ساتھ کوئی حسد نہیں کرتا، اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی حسد نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ساتھ لوگ
پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نذر اللہ امرا سمع منها شيئا منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او آلہ من سامع۔ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے ایسے آدمی کو کہ جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو پہنچایا جس طرح ہی اس نے سنا۔ بہت سے مبلغ ایسے ہوتے ہیں کہ او آلہ من سامع، جو زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ او آلہ کا مطلب کیا؟ بہت سے محدثین بہت سے ایسے ہوتے ہیں حدیث کو سننے والے کہ جو حفاظت کرتے ہیں اس شخص کی طرف جو اس سے زیادہ حدیث کو سمجھتا ہے۔ او الہ من سامع ہے، حدیث کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں سننے والے سے۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی نے حدیث سنی اور کسی اور تک پہنچایا، اب جس نے کسی اور تک پہنچایا تو جس تک پہنچائی گئی ہے حدیث وہ آدمی سننے والے سے زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ ہاں سمجھا بھی بات کہ جن تک حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ بعد میں اگر وہ جس نے حدیث پہنچائی تھی وہ بھول جاتا ہے تو جس کو سنائی تھی آپ نے تو مجھے ایک حدیث سنائی تھی نا، یہ والی حدیث آپ نے تو مجھے سنائی تھی۔ سمجھا گئی بات؟ یہ مطلب آگے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم فمن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث لینے سے بچو مگر وہ جو تم جانو، کیونکہ جس شخص نے میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری جانب حدیث بیان کرنے سے بچو تم، کہ بھئی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ اللہ کے رسول نے پہلے تحقیق کیا کرو وہ حدیث موجود بھی ہے موجود نہیں ہے، موجود نہ ہو تو پھر اس کو بیان نہ کرو، تحقیق نہ کر سکو تو بیان نہ کرو، کیونکہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اچھا عبداللہ ہی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن کے اندر اپنی رائے سے کوئی بات گڑی، اس کو پتہ نہیں تھا، بس اپنی طرف سے قرآن کا معنی کیا تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جس نے قرآن کے اندر کوئی بات کی بغیر علم، بغیر کسی علم کے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم کے اندر بنا لے۔ حضرت جندب سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ اصاب فقد اخطأ، جس نے قرآن کے اندر اپنے رائے سے کوئی بات کی جو وہ درست بھی ہو تو اس نے وہ غلط کام کیا۔ فی القرآن کفر، قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ مطلب یہ کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قرآن کی تفسیر اپنے غرض کے مطابق کرتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قرآن کی تفسیر اپنی غرض کے مطابق کرتا ہے، مشہور تفسیر کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اچھا انا بن شیبہ عن ابی عن جدہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما یتدارؤون فی القرآن، اللہ کے رسول نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ قرآن کے اندر بحث کر رہے تھے، فقال انما هلك من كان قبلكم بهذا، اسی وجہ سے تو پہلے لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ ضربوا کتاب اللہ بعضه ببعض، کہ انہوں نے قرآن کے کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض پر مارا، یعنی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیاتوں کے اندر تعارض پیدا کرنے لگے۔ انما نزل کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اتری ہے، یصدق بعضه بعضا فلا یصدق فلا تکذبوا بعضه ببعض، قرآن کی کتاب جو اتری ہے، اللہ کی کتاب جو اتری ہے تو اللہ کی کتاب اپنے بعض کی بعض کے ساتھ تصدیق کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ کہ قرآن اور اللہ کی تمام کتابیں اپنے بعض حصے کے ساتھ بعض حصے کی تصدیق کرتی ہے، تو تم قرآن کی آیتوں کے اندر تعارض پیدا کر کے یہ نہ کرو کہ قرآن کے بعض حصے یا کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض حصے کے ساتھ تعارض پیدا کر کے ان کے اندر اس کی تکذیب پیدا کرو کہ بھئی کتاب اللہ کا یہ حصہ تو دوسرے حصے کی تکذیب کر رہا ہے، یہ نہ کیا کرو۔ ٹھیک ہے، فقولوا ما علمتم منه،
جو تمہیں پتا ہو تو وہ بات کرو، اور جو تمہیں پتا نہ ہو تو وہ کسی عالم سے پوچھ لو اس کے بارے میں۔ عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ انزل القرآن علی سبت احرف لکل آیت منها ظاہر و بطن ولکل حد مطلع۔ یہ حدیث انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، مشکل حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے؟ چلیے یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی اگلے ہفتے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔